السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ کا نام لے کر ہم اپنا سیشن شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جو 6000 تقریباً آیات ہیں قرآن کی، 600 صفحوں کے اوپر مشتمل، جب کوئی قرآن مکمل حفظ کر کے حافظ بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کے دل میں وہ 6000 آیات نقش ہو جاتے ہیں۔ اب کسی بھی انسان کو ذہن میں لے کر آئیں، عموماً حفظ کیا جاتا ہے ینگ ایج میں، 10 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا بچہ جس کو قرآن حفظ کرنے کے لیے اس کے ماں باپ ڈال دیتے ہیں اور وہ قرآن حفظ کر لیتا ہے مکمل، چاہے وہ عربی نہیں ہے۔ اور میجورٹی الحمدللہ ہم جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں، ہم سب عجمی ہونے کے حوالے سے اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ عربی ہماری زبان نہیں ہے، جو حفظ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو قرآن مکمل سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ زبان جس کو کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے کہ کیا حفظ کیا جا رہا ہے، اس کی 6000 آیات وہ دل میں ایسے ورڈ ٹو ورڈ یاد کر لیتا ہے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں جتنے بھی مسجدوں کے اندر تراویح پڑھانے والے ینگ بچے ہوتے ہیں، ہارڈلی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو غلطیاں ان سے ہو رہی ہوتی ہیں وہ 6000 آیات کے مقابلے میں ہارڈلی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تحفیظ قرآن کے معجزات میں سے معجزہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جن کو سمجھ نہیں آیا تھا اب ان کو اس چیز سے کلیئرٹی ہو گئی ہوگی۔ جہاں مد آتی ہے حفاظ وہیں مد کھینچتے ہیں، جہاں پر ان کو تشدید کا ایک تلفظ شو کرنا ہوتا ہے اسی جگہ پر وہ تشدید کا تلفظ شو کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ایون آج جتنے عربز بھی ہیں، فصیح زبان نہیں بولی جاتی مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بھی، آج بھی ایون سعودی عرب میں بھی نہیں بولی جاتی۔ آپ بالکل پیور مکہ مدینہ میں بھی چلے جائیں تو وہاں کا جو رہنے والا عرب ہے وہ بھی فصیح لینگویج نہیں بولتا۔ اب وہ جس کو آپ کلاسیکل سے بھی ایک کم درجے کی عربی کہتے ہیں، قرآن تو کلاسیکل عربک میں ہے۔ ان کے بھی بچوں کے لیے بہرحال قرآن حفظ کرنا ایک اسٹرگل ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہوتا ہے، ہمارے مقابلے میں کم ہوتا ہے لیکن اسٹرگل ہوتا ہے۔ تو کسی بھی مسلمان امت میں سے کسی انسان کا، مرد ہو یا عورت، اس کا قرآن کا حفظ کرنا قرآن کے معجزات کے ایک دلائل میں سے دلیل ہے جس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو جتنا ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، اس کو ہماری نجات کا، ہماری سیلویشن کا، ہمارے لیے برکتوں اور رحمتیں سمیٹنے کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیشہ ہم اپنے زندگی کے سفر میں اس قرآن سے خیر سمیٹنے والے بنیں۔ انشاءاللہ آج ہمارا جو سورۃ لقمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا ڈے 2 ہے، اس کا ٹائٹل آپ جو لکھ سکتی ہیں وہ تعارف السورہ لکھ سکتی ہیں، انٹروڈکشن آف دا سورہ، تعارف السورہ، یعنی کہ آپ آج سورۃ لقمان کی بالکل بیسک جو تھیم ہے، موضوع ہے، کتنے حصوں میں اسکالرز نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اس کے شان نزول، اسباب نزول کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں، آج انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم وہ دیکھیں گے۔ اگر موقع مل گیا، سارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے تو پھر ہم آیت نمبر 1 بھی اپنی شروع کر دیں گے۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن نمبر 2 پراپرلی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل کا ایک کوٹ آتا ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ اپنے کلام کا علم اس کو دیتا ہے جس کو وہ محبوب کر لیتا ہے۔ تو اپنے لیے بہرحال علم حاصل کرنے کی محفل کا حصہ بننا کسی بھی کیپیسٹی میں ایک باعث آنر ضرور سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں قبول کیا ہے، پسند کیا ہے، جبھی مجھے اس محفل کا حصہ بنایا ہے۔ وہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہاں وہ بھی بخش دیا جاتا ہے اس محفل کا حصہ بن کے جو بہرحال زبردستی بھی آیا ہوا ہوتا ہے، اپنی کسی حاجت سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں
کہ اللہ کا علم اس کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب کر لیتے ہیں۔ سورۃ لقمان مکی سورہ ہے اور اس کی 34 آیات ہیں۔ سورۃ اللقمان جو ہے اس کو آپ انشاءاللہ اس چند دن کے سیشنز میں اچھی طرح سے مختلف کلاسیکل ٹیکسٹ کی روشنی میں سمجھیں گی۔ میں زیادہ تر جو ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرواتی ہوں اس میں جو میرا مین سلیبس ہوتا ہے وہ کلاسیکل تفاسیر ہوتی ہیں۔ جب آپ کلاسیکل تفاسیر کا نام سنتے ہیں یا اکثر و بیشتر آپ کلاسیکل اسکالرس کی ٹرم سنتے ہیں یا آپ نے سلف صالحین کی اصطلاح سنی ہوگی یا آپ نے سنا ہوگا علماء سلف بمقابلہ علماء خلف، اگر آپ نے سنا ہے، نہیں سنا تو انشاءاللہ آج آپ کی کلاس کے تھرو آپ کے کان پر یہ علم پڑے گا تو کل کو کہیں اور آپ کسی لیکچر کو اٹینڈ کریں گی، تھنگز ول ناٹ بی نیو فار یو۔ کچھ اصطلاحات جو ظاہر ہے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو ریگولرلی سنتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ میں کلاسیکل ٹیکسٹ، کلاسیکل تفاسیر، کلاسیکل اسکالرس یا سلف صالحین ان کا استعمال مستقل کر رہی ہوتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ وہ لوگ جو ڈائریکٹلی آپ سے تربیت یافتہ ہوئے یعنی کہ صحابہ کرام سے لے کر 9th ہجرہ تک کے لوگ جو آتے ہیں، 9th ہجرہ تک جو آپ کو اسکالرز ملتے ہیں، ان کی ایکسپلینیشن کا، ان کی تفسیر کا، ان کی تاویلات کا ایک خاص پیٹرن آپ کو ملتا ہے اگر آپ ان کو پڑھنا شروع کریں۔ میجورٹی آف دا اسکالرز جو اس ٹائم پیریڈ کے ہیں وہ آپ کو عرب اسکالرز ملتے ہیں۔ عرب کے علاوہ آپ کو کچھ اسکالرز جو ہیں وہ شام کے یا کوفہ کے بھی ملتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جو ان کا کانٹینٹ رائٹنگ ہے وہ میجورٹی عربک ہے، یعنی وہ تفسیر عربی میں لکھی ہوئی ہیں۔ جب صحابہ کا دور تھا تو صحابہ کے لیے تفسیر القرآن واز ناٹ دا پرومیننٹ نون ٹرم۔ تفسیر کا لفظ صحابہ نے نہیں استعمال کیا کبھی بھی۔ صحابہ جب قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے تو تعویل کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ تعویل واز دا پرومیننٹ ٹرم ڈیورنگ دا ٹائم پیریڈ آف صحابہ۔ اب صحابہ کرام سے لے کر 9th ہجرہ تک کے جتنے اسکالرز آتے ہیں، رفلی بعض اسکالرز 9th ہجرہ تک ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، بعض ان کو 10th 11th ہجرہ تک بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ ڈیفینیشن جو میں دینے جا رہی ہوں اس کے انڈر بات کریں گے تو 9th ہجرہ تک صحابہ سے لے کر 9th ہجری تک کے اسکالرز جو ہیں جنہوں نے قرآن کی شرح، قرآن کی ایکسپلینیشن لکھی ہے، ان کو آپ علماء سلف یہ سین سے لکھتے ہیں، سین لام فا، علماء سلف، یا آپ ان کو کلاسیکل اسکالرز یا وہ اسکالرز جنہوں نے تعویلات میں ایک خاص پیٹرن اڈاپٹ کیا ہے، آپ ان کو علماء سلف کے حوالے سے جانتے ہیں۔ علماء سلف ان کا خاص پیٹرن کیا ہے قرآن کی ایکسپلینیشن کا؟ انہوں نے 2 چیزوں کی بیسس پر قرآن کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ پہلی بیس ہے ان کی جس کو آپ کہتے ہیں نص، نون صاد، نص کہتے ہیں عربی زبان میں ٹیکسٹ کو، یعنی یہ وہ اسکالرز ہیں جنہوں نے پہلا اپنا سلیبس سامنے رکھا کسی آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ کا کلام قرآن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس کو آپ حدیث رسول کہتے ہیں، یا حدیث رسول یا سنت رسول۔ تو بیسیکلی جب آپ سلف صالحین کی بات کرتے ہیں، جب آپ علماء سلف کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ اسکالرز الگ سٹینڈ آؤٹ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں ڈالی اپنی تفاسیر میں، یا انہوں نے کوئی سائنٹیفک کمپیریزن نہیں کیا قرآن میں آنے والے پیرابلز کا۔ انہوں نے ڈائریکٹ 2 سورسز کو بیس بنا کر آیات کو ایکسپلین کیا ہے۔ ایک سورس ہے نص جس میں قرآن اور سنت دونوں آ جاتے ہیں، اور دوسرا سورس ہے اجماع صحابہ، یعنی اجماع صحابہ کو انہوں نے اہمیت دیتے ہوئے اپنی قرآن کی تفسیر، اپنی قرآن کی تعویل میں کسی بھی آیت کو یا سورت کو یا قرآن کو ایکسپلین کیا ہے۔ ان میں بہت پرومیننٹ ایک اسکالر آتے ہیں، سبھی بہت قابل محترم ہیں، سبھی جو ہیں ریسپیکٹفل ہیں، اور میرا بلیف اس معاملے میں یہ ہے کہ اسکالرز ہوں، مفسرین ہوں، مفتی ہوں، شیوخ ہوں، یہ سب انسان ہوتے ہیں اور یہ خطا سے پاک نہیں ہوتے۔ جب یہ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ دین کے لیے کام کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ان سے غلطی ہو جائے، عین ممکن ہے کسی مفسر قرآن سے 6000 آیات کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کوئی 2، 10، 5، 3 آیات صحیح سمجھ کے ساتھ ایکسپلین نہ ہو سکیں۔ انسان ہے نا، ہیومن لیول ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی باقی تعلیم کو ریٹنڈنٹ قرار دے دیں اور آپ کہیں کہ نہیں جی ان کی کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے۔
تو سب کی رسپیکٹ ہے، لیکن اگر آپ سلف صالحین کی، کلاسیکل اسکالرس کی بات کرتی ہیں تو ایک نام بہت پرومیننٹ ہے جن کو آپ اکثر و بیشتر باقی تمام بعد میں کنٹمپرری اسکالرس جو آئے ہیں جن کو علماء خلف کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی بہت زیادہ کوٹ کیا ہے، اور وہ ہیں امام جریر الطبری۔ جریر الطبری، ان کی تفسیر قرآن کی آلموسٹ مکمل موجود ہے۔ انہوں نے لیٹ 3rd سینچری میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اینڈ ہی واز آلموسٹ دا فرسٹ مفسر جنہوں نے مکمل قرآن کی تفسیر لکھی۔ اس سے پہلے جو بھی تابعین یا تبع تابعین موجود تھے، وہ زیادہ تر جب تفسیر لکھتے تھے تو چند صورتوں کی لکھتے تھے، یا قرآن کے کسی حصے کی لکھتے تھے، یا پارے کی لکھتے تھے، یا کسی چنک کی لکھتے تھے، یا آیات کی لکھتے تھے۔ امام الطبری کی تفسیر آپ کو بہت ڈیٹیلڈ ملتی ہے۔ امام الطبری واز دا فرسٹ عالم، فرسٹ فقیہ، یا فرسٹ جس کو آپ کہتے ہیں اسکالر، جنہوں نے قرآن کی قرات کے ڈفرنس کے اوپر 28 والیومز کی کتاب لکھی ہے۔ 28 والیوم کی کتاب جو انہوں نے صرف قرآن کی ڈفرنٹ قرات جو آتی ہیں 10 قرات، اس کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ تو بہت ہی ریسپیکٹیبل اسکالر ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ یہاں پر جتنا بھی ریفرنسز دیے جائیں گے، یا آپ کو یہاں پر جتنا بھی ٹیکسٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر کے آیات کی ایکسپلینیشن میں بتایا جائے گا، اس میں ٹاپ پر آپ کو امام الطبری کی تفسیر کے حوالے ملیں گے، اس لیے کہ امام الطبری کی تفسیر میں ڈائریکٹلی کسی تابعی کا کال ہے، وہ تابعی کا کال پیچھے صحابی پر جاتا ہے، اور صحابی سے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ تو میجورٹی آف دا روایات اور نیریشنز جو اس کے اندر آئی ہیں، اس میں آپ کو کانسٹنٹلی اوتھینٹک چیزیں ملتی ہیں، صحیح احادیث ملتی ہیں، یا صحیح احادیث ہیں یا حسن کے درجے کی احادیث ہیں۔ ٹاپ کوالٹی جس کو آپ کہتے ہیں دا A1 فرسٹ کلاس احادیث، اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے صحیح احادیث، اور اگر اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری پر کوئی آتی ہے تو اس کو حسن حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کو امام الطبری کی تفسیر میں جتنی نریشنز بھی ملیں گی، وہ یا تو آپ کو ملیں گی صحیح کے درجے کے اوپر تمام نریشنز، یا وہ حسن کے درجے کے اوپر آپ کو ملیں گی۔ تو مسلمان اسکالرس کے درمیان میں جو آپ کے پاس کلاسیکل اسکالرس کے اندر ٹاپ پر آتے ہیں، وہ امام جریر الطبری ہیں، ان کی تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ یہاں جس تفسیر کا ریفرنس آپ کو ملے گا، میں ہر دفعہ تفسیر کا حوالہ نہیں دے رہی ہوں گی، لیکن میں نے شروع میں ہی اپنا کانٹینٹ آپ کو بتا دیا ہے۔ الطبری کے علاوہ جو ابن عاشور ہیں جن کی تفسیر ہے التحریر والتنویر، یہ سب عربی کی تفاسیر ہیں۔ اگر ان کو کسی نے اردو کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ سب اردو ہوئی یا نہیں ہوئی، امام طبری کی تفسیر اردو ہوئی ہے، اس کا مجھے علم ہے، لیکن وہ بہت کنسائز جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اٹس ناٹ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آف امام طبری کی عربی کی تفسیر۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو امام طبری کی اردو کی تفسیر آپ کو جدہ پبلیکیشنز کی طرف سے یا کویت پبلیکیشنز کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ مل جائے گی۔ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو امام جریر الطبری ہیں، ابن عاشور کی تفسیر ہے التحریر والتنویر۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے مالکی اسکول آف تھاٹ میں ابن عطیہ ہیں، ان کی تفسیر کا حوالہ انشاءاللہ میں آپ کو دے رہی ہوں گی، اور ابن کثیر کی تفسیر انشاءاللہ ہم اپنی اسٹڈی کا حصہ بنا کر رکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو جو ایک ٹرم ہے کلاسیکل اسکالرز، یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ 9th ہجرہ تک کے جتنے اسکالرز آتے ہیں ان سب کو بیسیکلی آپ اسی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن کے انڈر اگر آپ دیکھیں تو ابن تیمیہ کلاسیکل اسکالرز میں اس ڈیفینیشن سے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ابن تیمیہ ان کے بعد آئے ہیں، اور ابن تیمیہ جو ہیں وہ بھی امام الطبری کی بہت تعریف میں بہت سی باتیں اپنی کتابوں میں لکھ کر گئے ہیں۔ تو الحمدللہ جب آپ قرآن کی ایکسپلینیشن کو یا تو قرآن سے ہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی ایکسپلینیشن کرتا ہے، یا آپ قرآن کی ایکسپلینیشن احادیث سے سمجھتے ہیں، یا آپ قرآن کی ایکسپلینیشن صحابہ سے ڈائریکٹ سمجھتے ہیں یا تابعین سے سمجھتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دین، اسلام، شریعت بہت بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہے۔ یہ لکھ لیں کہیں پہ، اگر آپ نے آبزرو کرنا ہے تو کر لیں۔ جہاں قرآن بتایا جائے گا، جہاں بہت زیادہ بعد کی جنریشن کے جو اسکالرز آئے ہیں ان کی آراء کو قرآن کی آیات کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا، چاہے وہ رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود نہیں تھی،
تو بہت دفعہ آپ کو کمپلیکیشنز زیادہ محسوس ہوں گی. یہ میں عبادات کے حوالے سے خاص طور پہ کہہ رہی ہوں. اگر آپ قرآن کے میننگز کی بات کریں تو قرآن کے میننگز اللہ کی حفاظت میں ہیں. قرآن کی حکمتیں ہمیشہ بیان ہوتی رہیں گی. مثال کے طور پر کیا کوئی یہ کہے کہ آج کوئی مفسر قرآن کی تفسیر لکھتا ہے تو کیا اس کی تفسیر قابل عمل یا قابل ستائش یا قابل تعریف نہیں ہوگی؟ ایسا بالکل نہیں کہا جا رہا. قرآن کے جو شریعت کے عبادات کے رولز ہیں وہ فکسڈ کر دیے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیل لگائی اپنے اپروول کی آپ کے خلفائے راشدین تک. اس کے بعد اگر آپ مزید چیزوں کو عبادات کے حوالے سے دیکھیں گی، آراء پر جائیں گے تو یاد رکھیں دین کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا. اگر آپ کو اپنے دین کو بلیک اینڈ وائٹ رکھنا ہے، ایمبیگوٹی سے پاک رکھنا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اتنا دین اپنا لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے. اس میں آپ کی زندگی سہل رہے گی، مشکل نہیں ہوگی. علماء خلف علماء سلف کے مقابلے میں کنٹمپرری اسکالرس کے لیے آتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 10th ہجرہ سے لے کر اب دنیا جب تک رہے گی جتنے بھی اسکالرز آئیں گے یا آج جتنے بھی اسکالرز موجود ہیں وہ سب علماء خلف کے اندر آئیں گے، یعنی کہ وہ سلف کے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. تو یہ بیسک ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی. اب اگر آپ اگلا ایکسپلینیشن دیکھیں گی وہ ہے سورت کا شان نزول، جس کو آپ اکثر اردو میں شان نزول کے حوالے سے جانتی ہیں، یا اسباب و تنزیل عربی زبان میں کہا جاتا ہے. سورت لقمان کا نازل ہونا کیا کسی سبب کی وجہ سے تھا یا سورت لقمان جو ہے وہ بغیر سبب کے نازل ہوئی؟ جب آپ سورت لقمان کی سبب اور تنزیل دیکھتی ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ سورت پر ڈائریکٹ جائیں، مستدرک حاکم کی ایک صحیح حدیث، اور بعض محدثین نے اس کو حسن کے درجے میں رکھا ہے. یہ ایک ایسی حدیث آتی ہے جس کو آپ جنیرک فارم میں قرآن کی آیات کی کیٹیگرائزیشن پر اپلائی کر سکتے ہیں. جنیرک اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس طرح سے صورتوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے پورے مصحف کی کہ جس میں 4 براڈ کیٹیگریز میں تمام 114 صورتیں فال کرتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں الفاظ آتے ہیں اوتیت السبع الطول مکان التورات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ پر 7 طویل صورتیں عطا کی گئی ہیں. اوتیتو مجھے عطا کی گئی ہیں، طول یعنی کہ لیندی ونس، لانگ سوراس، مکان التورات تورات کی جگہ پر. اگر آپ تورات کی ٹیچنگز کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تورات میں احکامات تھے، تورات میں شریعت تھی، تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے جتنے احکامات آئے ہیں وہ سب تورات میں موجود تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے تورات جیسی تورات کی جگہ پر 7 طویل صورتیں دی گئی ہیں. اور پھر یہ 7 طویل صورتیں آپ نے بتایا کون سی ہیں؟ البقرہ سے سورت انفال تک. جب تورات کی تھیم، تورات کا کریکٹرسٹک احکامات اور شریعت ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی یہ بھی جو صورتیں ہیں سورت البقرہ سے لے کر سورت انفال تک، سورہ فاتحہ کو نہیں اس حدیث میں کاؤنٹ کیا گیا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کو اوپننگ سورہ کہا جاتا ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیٹیگری سے باہر رکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تورات کی جگہ 7 صورتیں دی گئی ہیں. پہلی کیٹیگری بنتی ہے آپ کی سورت البقرہ سے لے کر سورت انفال تک. پھر آپ نے فرمایا وَأُوتِيتُ الْمَعِينَ مَكَانَ الزَّبُورِ، مجھے زبور کی جگہ پر معین عطا کی گئی ہیں. معین زیادہ تر وہ صورتیں ہیں جن کا نمبر 100 میکسیمم 200 سے اوپر نہیں جاتا، اور یہ صورتیں آتی ہیں سورت یونس سے لے کر سورت فاطر تک. اگر آپ کو زبور کا کریکٹرسٹک یا زبور کی صفت معلوم ہے، زبور کس نبی پر آئی تھی؟ داؤد علیہ السلام پر. اور زبور میں اللہ کی حمد ہے. زبور داؤد علیہ السلام ایکچولی بنی اسرائیل ہی کے نبی ہیں. داؤد علیہ السلام وہی شریعت فالو کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، تو داؤد علیہ السلام کی شریعت وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی. زبور دی گئی تھی اللہ کی حمد کے طور پر. اس کے اندر آپ کو اللہ کی حمد، اللہ کی پریز بہت ملتی ہے. تو یہ جو آپ کو صورتیں قرآن کی ملتی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معین صورتیں کہا ہے، ان صورتوں میں سورت یونس سے لے کر سورت فاطر تک آتا ہے معاملہ، اور سورت لقمان بھی اسی کیٹیگری میں معین صورتوں میں فال کرتی ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُوتِيتُ الْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، مجھے مثانی یعنی کہ بار بار دہرائی جانے والی صورتیں عطا کی گئیں انجیل کی جگہ پر۔ انجیل کی جگہ پر جو صورتیں آپ کو ملیں گی یہ سورت یاسین سے لے کر سورت الحجرات تک چلتے ہیں۔ معین صورتیں جو سورت یاسین سے لے کر مثانی صورتیں جو سورت یاسین سے لے کر سورت حجرات تک چلتے ہیں۔ اور چوتھی کیٹیگری آپ نے فرمایا وَفُضِلْتُ بِالْمُفَصَّل، مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے مفصل کے ذریعے، یعنی اب جو سورت الحجرات کے بعد سے لے کر اینڈ آف دا قرآن تک صورتیں ہیں سورت الناس تک، ان تمام صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ان صورتوں کے تھرو اللہ نے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے، اور ان صورتوں کو مفصل کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب آپ اس حوالے سے دیکھتی ہیں تو بیسیکلی یہ ایک بیسک حدیث ہے جو تمام کلاسیکل ٹیکسٹ کے اندر آپ کو ہر ایک تفسیر کے ہر ایک صورت کی تفسیر یا اس کی ایکسپلینیشن کے شان نزول میں ملے گی، جس میں ایک براڈ کیٹیگری آ جاتی ہے۔ جنیرکلی قرآن کی تمام صورتوں کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب جب آپ امام طبری کی تفسیر میں مزید ڈگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سورت لقمان کے حوالے سے امام طبری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سورت جو یہ نازل کی اس کو مکی دور میں نازل کیا گیا، تو اس کے بارے میں امام طبری لکھتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کا مزاج ہمیشہ رہا، قرآن شروع میں بہت سلو پیس پر نازل ہوا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ صحابہ کے اقوال آتے ہیں کہ ہم شروع میں 5 آیات کے اوپر صرف سبق یاد کیا کرتے تھے، آیات حفظ کیا کرتے تھے، آیات کو سمجھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے قرآن کا نزول بڑھتا گیا صحابہ کا سلیبس بھی بڑھتا گیا، اور قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ یہ 23 سال قمری سال ہیں۔ جب آپ قرآن کے نزول کا پیٹرن دیکھتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تسلی چاہیے ہوتی تھی تو آیات نازل ہوتی تھیں، کبھی صحابہ کے سوالات ہوتے تھے تو آیات نازل ہوتی تھیں، کبھی صحابہ پریشان ہوتے تھے تو آیات نازل ہوتی تھیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اس ٹائم پیریڈ میں جو قرآن کے اولین مخاطب تھے ان کے لیے اسپیسیفک انداز میں نازل کیا گیا۔ یہ جو سورت لقمان ہے یہ بیسیکلی ایک حکیم شخص کے بارے میں مینلی اس کو لایا گیا، اس کو نازل کیا گیا۔ مکہ میں ہی کہا جاتا ہے قریش کی تاریخ میں ایک شخص تھے لقمان، نبی نہیں تھے، ایک حکیم دانا انسان تھے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ حکیم دانا انسان کے نام پر سورت موجود ہے۔ دیکھیں صورتوں کے ناموں کے بارے میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ بعض صورتوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر اللہ کے رسول نے کسی حدیث میں یہ فرما دیا کہ فاتحہ پڑھو شفا ہے اس میں، تو آپ کو فاتحہ کا نام فاتحہ پتہ چل گیا۔ سورۃ البقرہ کے کئی نام ملتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کو کوئی ایک نام نہیں دیا، تو صحابہ نے بھی اپنے اپنے حساب سے نام رکھ لیے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں آتا ہے سورۃ الانسان، سورہ دہر کا دوسرا نام ہے۔ آپ کے جو پاکستانی مصحف ہے اس سورت کا نام ہوتا ہے سورۃ الانسان، اور جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں مصحف میں سورۃ الدہر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کوئی کمی نہیں ہے، یہ گنجائش ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کسی صورت کی فضیلت بتا دی یا اس کے بارے میں کچھ اپنی حدیث میں کہہ دیا، تب صحابہ نے کوئی اور نام اس کے لیے نہیں استعمال کیا۔ لیکن کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کا نام نہیں بولا، وہاں پھر صحابہ نے اپنی اپنی اجماع کے طور پر صورتوں کے نام ڈیسائیڈ کر لیے۔ تو یہ سورت لقمان بھی انہی صورتوں میں سے آتی ہے جس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بتایا گیا، اجماع صحابہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل آف اپروول صحابہ کے اجماع پر موجود ہے۔ لقمان نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لقمان ایک حکیم دانا انسان تھے۔ جیسے پاکستان کی ہسٹری کے اندر آپ کہتے ہیں علامہ اقبال ایک حکیم اور دانا انسان تھے، اسی طرح سے ان کی تاریخ میں ان کے جو خطباء تھے، جو خطیب ہوتے تھے قریش کے، یا جو ان کے شعراء تھے، جو شاعر ہوتے تھے، وہ حکیم لقمان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ حکیم لقمان کے اقوال کو اچھی طرح جانتے تھے۔ لیکن ہر طرح کے لوگ قریش کے، عرب کے، حکیم لقمان کی بہت سی تعلیمات سے واقف نہیں تھے۔
آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا معلوم ہونا چاہیے. اس لیے یہ معاملہ تھا کہ عرب میں پڑھنے پڑھانے کا رواج بہت کم تھا. اٹس ناٹ لائک دس کہ تھا نہیں، کم تھا، بہت کم تھا. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو شعراء ہوتے تھے ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے پاس جو بھی تاریخ موجود ہے وہ کتابوں سے کس حد تک پڑھ سکتے ہیں. اتنی کتابیں بھی ان کے پاس انٹیکٹ نہیں تھی. زیادہ تر ان کے پاس جس کو آپ کہتی ہیں تھرو ورڈ آف ماؤتھ انفارمیشن چلی آ رہی تھی. اور کیونکہ ان کی میموری بہت اچھی تھی، یہ عرب کے علاقے کا ایک خاص ایک آپ کہہ سکتی ہیں کریکٹرسٹک تھا کہ عرب لوگوں کی میموری بہت اچھی تھی. عرب لوگوں کی میموری اچھی کیوں تھی؟ اس کے لیے بہت ہی ایک جس کو آپ کہتی ہیں آج کے حساب سے سبق لینے والی بات یا دلیل وہ یہ ہے کہ وہ ڈسٹریکٹڈ نہیں تھے. جب علماء کہتے ہیں نا کہ عرب کی میموری بہت اچھی تھی، آپ دیکھیں ان کو قرآن اتنی جلدی حفظ کیوں ہوا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسے یاد کیسے ہو گئیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ورڈ ٹو ورڈ قلم بند کروا دینا ممکن کیسے ہو گیا. دے ور ویری گڈ ان دیئر میموری. وہ اپنی میموری میں اچھے اس لیے تھے کہ ان کی ڈسٹریکشنز نہیں تھیں، ان کا آس پاس نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کنیکشن نہیں تھا. صرف جو تاجر کمیونٹی ہوتی تھی اس کے جب قافلے جاتے تھے تو وہ بزنس ٹرانزیکشن کے لیے وقتی طور پر جاتے تھے. موسٹ آف دا ٹائم ان کا باقی دنیا سے سارا تعلق کٹا ہوا تھا. تو جتنا بھی آپ ایک جس کو آپ کہتی ہیں کانسنٹریٹڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اتنا آپ کے ڈسٹریکشنز کم ہوتے ہیں، اور جتنے آپ کے ڈسٹریکشنز کم ہوتے ہیں اتنی آپ کی میموری شارپ ہوتی جاتی ہے. آج ہمارے بچوں کے ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، اس لیے ریٹیننگ پاور نہیں ہے ان کے اندر. آپ ان کو آج ایک بات کہتے ہیں، آپ ہیں 50 سال کی یا 40 سال کی، آپ کو پھر بھی باتیں یاد رہ جاتی ہیں. آپ کی اولاد جو اس وقت شاید 20 سال کی یا 15 سال کی ہے ان کو بہت جلدی باتیں بھول جاتی ہیں، جسٹ سلپ آف دیئر مائنڈ، اس لیے کہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. تو عرب کا میموری کا معاملہ اتنا شارپ تھا کہ ان کو اپنے گھوڑوں کی بھی نسلوں کے نام یاد ہوتے تھے. ایک تو نام رکھا کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے، اور پھر ہر گھوڑے کا اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کی نانی کون تھی، اس کی دادی کون تھی. اٹس ناٹ اباؤٹ دیئر اون لینیج، گھوڑوں کا بھی ایک لینیج ان کے پاس فیملی ٹری کی طرح موجود ہوتا تھا. جب یہ پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عرب کے اندر جو ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، خطباء اور شعراء، ان کے پاس حکیم لقمان کی باتیں کافی حد تک میموری میں پرزرو تھیں، یا اتنا نون تھا اس عرب کلچر میں کہ لقمان ایک بہت ہی دانا انسان تھے، عقل مند انسان تھے، اور بہت اچھی نصیحتیں کر کے اپنے وقت میں گئے تھے. تو جب اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نبوت کا اعلان ہو گیا تو امام طبری لکھتے ہیں کہ 2 میں سے کوئی ایک سچویشن ہوئی جس پر سورۃ لقمان کو نازل کیا گیا. ایک وہ کہتے ہیں کہ سورۃ لقمان کمپلیٹلی مکی سورت ہے، کمپلیٹلی یعنی اس کی ساری آیات مکی ہیں. ایک رائے امام طبری کی یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ایک ہی گو میں نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مکہ میں نازل ہوئی ہے. اور ایک رائے امام طبری کی یہ ہے کہ اس کی ساری آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں سوائے 3 آیات کے، 27، 28 اور 29. امام طبری کی یہ اپنی رائے نہیں ہے. دونوں آراء کے اندر امام طبری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا حوالہ دیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نریشنز موجود ہیں کہ 2 میں سے کسی ایک مقام کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی ہے. ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ صحابہ کو کیا کنفیوژن تھا کہ یا یہ ایسے نازل ہوئی یا یہ ایسے نازل ہوئی. اس کے پیچھے بھی بہت حکمتیں ہیں. نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اس وقت جس کو آپ کہتی ہیں ذریعہ ابلاغ نہیں تھے کہ آپ کہیں کہ اللہ کے رسول بریکنگ نیوز چلاتے ہوں گے کہ اب سورت نازل ہو گئی اور اس کی آیت نمبر یہاں سے لے کے یہاں تک نازل ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ساتھ نہیں ہوتے تھے. کبھی کوئی آپ کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی کوئی آپ کے ساتھ ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ڈیٹیل ہر صحابی کو معلوم نہیں ہوتی تھی. کبھی اللہ کے رسول مثال کے طور پر کسی محفل میں موجود ہیں، آپ حدیثیں پڑھتی ہیں، آپ کہتی ہیں ایک ہی ٹائم پیریڈ کی 2 حدیثیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک ہی ٹائم پیریڈ کی 2 حدیثیں، لائک ایک صحابی ڈسکرائب کر رہا ہے، محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے پیالہ اٹھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں.
اور پھر اللہ کے رسول اس پیالے کو رکھ دیتے ہیں. پھر اللہ کے رسول کسی صحابی سے گفتگو کرتے ہیں. اب آپ اس حدیث کو دو طرح نیریٹ ہوئے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو پیاس لگی اور انہوں نے پانی پیا، اور دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ سے پیالہ پکڑا، دائیں ہاتھ سے پانی پیا اور دائیں ہاتھ سے پیالہ واپس رکھ دیا، اور پھر کسی صحابی کی طرف متوجہ ہو گئے. ایک ہی سٹنگ میں دو صحابی ہیں لیکن دونوں نے اپنے اپنے حساب سے بات ایکسپلین کی ہے. صحیح؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بعض اوقات ایک ہی متن ڈفرینٹ الفاظ کے ساتھ ارینجمنٹ کے ساتھ ملتا ہے. اگر حدیث کا علم پراپر نہ ہو انسان کے پاس تو بہتر ہوتا ہے کہ حدیثوں کو بالکل اتنے لائٹ وے میں نہ تو فارورڈ کریں نہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں خود سے. اس لیے کہ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم کم علمی کی وجہ سے احادیث کا ایسنس اپنے کم علمی کی وجہ سے لوز کر جاتے ہیں، اور جو اس میں سے سبق ملنا چاہیے وہ لے نہیں پاتے. تو عبداللہ ابن عباس ایک ہی ہیں لیکن ان کی دو آراء امام طبری نے اپنی تفسیر میں مینشن کی ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ پوری سورت مکہ میں نازل ہوئی، پوری کی پوری 34 آیات، اور دوسری رائے یہ آتی ہے، عبداللہ ابن عباس ہی کو کوٹ کر کے لکھتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 27، 28، 29 یہ نازل ہوئی ہے مدینہ میں آ کے. جب اس طرح سے آتا ہے تو دونوں کے حوالے سے آپ کو دو واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ جو امام طبری مینشن کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری مکی صورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قریش کے چند لوگ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں لقمان حکیم کے بارے میں کچھ بتائیے. اور ان کے آنے کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے کے حوالے سے کتنا علم آپ کے پاس ہے اس کو گیج کرنا چاہ رہے تھے. تو جب اس موقع پر قریش کے کچھ سرداروں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے حکیم لقمان کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے سورت اس وقت رسول اللہ پر نازل فرما دی. دوسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے. جیسے کہ آپ نے سورت بنی اسرائیل کی آیت پڑھی ہے، یسألونک عن الروح پڑھی ہے، اس میں آتی ہے یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ والی بھی جو آیت ہے اس کے لیے بھی دو شان نزول بتائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ قریش آئے تھے مدینہ یہودیوں کے پاس اور ان سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسے آپشنز اور سوالات بتائیں جو ہم جا کر محمد سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا صرف ایسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں. تو جو وہ 3 سوال یہودی جو ریبائز تھے انہوں نے بتائے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جا کر پوچھو ان سے کہ روح کیا ہے. تو ایک واقعہ یہ آتا ہے یسألونک عن الروح کا. دوسرا واقعہ آتا ہے جسے بعض صحابہ کا آپ جب ڈیٹیل ان کا ڈیٹا پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اٹس لائک یہ والی آیت یسألونک عن الروح یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، مکہ میں نازل نہیں ہوئی تھی جب آپ تھے. اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. راستے میں آپ کو یہودی ریبائز کا ایک گروپ ملا. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی کہ ان سے پوچھتے ہیں یہ جو انہوں نے روح کے بارے میں کہا تھا کہ روح کیا ہے، ان سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آپس میں ہی جب بات کر رہے تھے تو دوسرے نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کچھ کہہ دیں جو تمہیں سمجھ نہ آئے. تو جس نے پہلے کہا تھا اس نے کہا نہیں میں سوال کروں گا. تو کہا جاتا ہے کہ ایک رائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ جب میں راستے میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، ریبائز کا گروپ کراس کیا، ان میں سے ایک نے اللہ کے رسول سے روح کا سوال کیا. اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. جب خاموش ہو گئے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت پڑھی سورت بنی اسرائیل کی، جس میں آتا ہے کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیں کہ روح کا علم اللہ کی طرف سے امر ہے اور اس کا علم تم کو کم دیا گیا ہے. من العلم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کا علم تم کو کم دیا گیا ہے. تو اس طرح سے اس آیت کی بھی دو آپ کو شان نزول ملتے ہیں. یہ جو 27، 28 اور 29 آیات ہیں اس کے لیے بھی آپ کو دو شان نزول مل گئے. ایک کہ قریش کے سوال کرنے پر پوری صورت کے ساتھ نازل ہوئے. دوسرا آتا ہے کہ اللہ کے رسول مدینہ میں موجود تھے. کچھ ریبائز آپ کے پاس آئے، مدینہ کے یہودی،
اور انہوں نے سورت بنی اسرائیل کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اس کا حوالہ دیا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ آپ پر نازل ہوئی ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کا علم تم کو تھوڑا دیا گیا ہے. تو ذرا اس کو ایکسپلین کریں کہ کس کے مقابلے میں آپ کو کم علم دیا گیا ہے. سمجھ آئے؟ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دوسرا سورت لقمان کی آیت 27 سے 29 تک کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کچھ یہودی علماء مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی یا سلونا کا انیر روح، اس کو کس کے مقابلے میں آپ نے کہا تھا، آپ کو کس کے مقابلے میں کم علم دیا گیا ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ خالق کا علم بمقابلہ مخلوق ہے. یہاں تمام انسان ایک طرف ہیں اور خالق ایک طرف ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے آیت نمبر 27 تلاوت کی سورت لقمان کی، جس میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر تمام سمندر انک بن جائیں اور اس جیسے اور بھی 7 سمندر آ جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں تب بھی تمہارے رب کی باتیں مکمل ختم نہ ہو، بے شک تمہارا رب عزیز اور حکیم ہے. تو یہ وہ دوسرا پوائنٹ آف ویو، دوسرا واقعہ ہے سورت لقمان کی آیت نمبر 27 سے 29 تک کا، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ 3 آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. تو یہ شان نزول جس کو آپ اسباب النزول کہہ کر سمجھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں تو اب جو سورت کا سبجیکٹ میٹر ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اگر آپ سورت کا سبجیکٹ میٹر دیکھیں تو سورت کا سبجیکٹ میٹر موسٹ آف دا ٹائم اسکالرز اس کے نام سے ڈرائیو کر کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس سبجیکٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے سورت کا نام رکھا گیا ہے. جب آپ سورت کے نام کے حوالے سے اس کا سبجیکٹ میٹر دیکھتی ہیں تو وہ ایک انسان کا نام ہے. قرآن میں کئی انسانوں کے نام آئے ہیں. قرآن میں انبیاء اور رسولوں کے علاوہ بھی انسانوں کے نام آئے ہیں. بالکل، انبیاء اور رسولوں کے علاوہ بھی قرآن میں بہت سے لوگوں کے نام آئے ہیں. 2 طرح سے قرآن نے انبیاء اور رسولوں کے علاوہ انسانوں کو مخاطب کیا ہے یا مینشن کیا ہے. وہ لوگ جن کی قرآن نے اپریسیشن کی ہے، وہ لوگ جن کی قرآن نے تعریف کی ہے، ان کو قرآن نے قرآن میں نام سے مینشن کر کے باعزت مقام دے دیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آنر کر دیا. یا قرآن میں ان لوگوں کے نام لے کر مینشن کیا گیا ہے جو نافرمان تھے اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی بلیٹنٹ انداز میں کی، جیسے کہ حامان، فرعون، قارون، ابو لہب. یہ سب وہ نام ہیں جو بہرحال نام کے ساتھ مینشن کیے گئے ہیں، اور جب ان کا نام قرآن میں آیا ہے تو ان کی ہیوملیشن ہوئی ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ابو لہب کی ہیوملیشن ہے جس طرح سے اس کو مینشن کیا گیا ہے. قارون کو جیسے مینشن کیا گیا ہے، قارون کا تباہ ہونا جیسے مینشن کیا گیا ہے، اس کو عبرت بنا کر مینشن کیا گیا ہے. تو قرآن نے دونوں طرح سے انسانوں کے نام مینشن کیے ہیں. آلدو موسٹ آف دا ٹائم قرآن نے نام نہیں مینشن کیے، کریکٹرسٹکس مینشن کیے ہیں. من کفرا، من آمنا، آپ کو یہ انداز قرآن میں زیادہ ملے گا. جو کوئی ایمان لایا، جو کوئی کفر کرے، یہ انداز زیادہ ہے. اس میں کسی انسان کو اسپیسیفک نہیں کیا جاتا، اس میں کریکٹرسٹک کے ساتھ ایک آپ کو کریکٹر سکیچ دے دیا جاتا ہے. اب وہ جو اس کے اندر فٹ ہو جائے وہ اپنے آپ کو اس میں فٹ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. تو لقمان کا جب آپ نام پڑھتے ہیں، اچھا حضرت لقمان اگر آپ کہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. حضرت کا مطلب آپ کو پتہ ہے، آپ کسی انسان کو رسپیکٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں. حضرت جب آپ کہتے ہیں تو اٹس ناٹ لائک کہ صرف انبیاء اور رسولوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. بیسیکلی یہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی انسان کو رسپیکٹ دینے کے لیے. اگر آپ عرب کتابیں پڑھیں گے، عربی کی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں آپ کو حضرت لقمان نہیں ملے گا، حکیم لقمان مل جائے گا لکھا ہوا، یا خالی لقمان لکھا ہوا ملے گا. تو رحمت اللہ علیہ کہنا یا حضرت لقمان کہنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نبی نہیں تھے، ایک نیک انسان تھے. جب کسی انسان کو آج بھی آپ نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے، جیسے کسی فیمس انسان کے لیے آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے، تو آپ اس کی بایو پڑھتے ہیں اور آپ اس کے بایو میں اس کے کریڈینشیلز بتاتے ہیں.
اگر آپ بھی کسی نہ کسی پوسٹ پر ہیں، آپ بھی کسی نہ کسی کریڈینشیل کے ساتھ ہیں، کہیں آپ کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے آپ کی بایو کے تھرو، تو آپ کی بایو میں آپ کے تمام کریڈینشیلز مینشن کر دیے جاتے ہیں. یعنی جو کچھ آپ نے خود علم حاصل کیا، جو کچھ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، جو کچھ آپ انسانیت کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، تو وہ آپ کے بیسک کریڈینشیلز بن جاتے ہیں، وہ آپ کی بایو بن جاتی ہے. قرآن کی آپ ایک خوبصورتی دیکھیں گے. جب قرآن کسی انسان کی تعریف کرتا ہے، یا جیسے آپ یہاں سورۃ لقمان میں حکیم لقمان کا آنر دیکھیں گی، تو حکیم لقمان کے لیے کوئی اتنی لمبی چوڑی بایو نہیں پڑھی قرآن نے کہ وہ ایسے تھے، اس طرح تھے، اس کے ساتھ اٹیچ تھے، یہ پڑھاتے تھے، یہ کرتے تھے. کچھ بھی نہیں. قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کسی بھی انسان کی تعریف میں ایک لفظ، ایک صفت بول دیتا ہے، اس کے بعد اس انسان نے کیا بات کہی اس پر فوکس کیا جاتا ہے. اور یہی پیٹرن آپ کو سورۃ لقمان میں ملتا ہے. سورۃ لقمان میں صرف ایک صفت آئی ہے لقمان حکیم کی، اور وہ آئی ہے حکمت. اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی. یعنی اگر آپ کو ان کی کریکٹرسٹک، جس کو آپ کہتے ہیں پرومیننٹ کوالٹی سمجھنی ہے، تو ان کی پرومیننٹ کوالٹی تھی ان کی حکمت. قرآن نے ایک وصف بیان کیا ہے حکیم لقمان کا کہ اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی. باقی ان کی اس حکمت کی مینیفیسٹیشن ان کی نصیحت میں موجود ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. یہ قرآن کا پیٹرن ہے جس کو قرآن بہرحال بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈسکرائب کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کم سے کم الفاظ میں گہری سے گہری باتیں کہہ کر چلا جاتا ہے. سورۃ لقمان مکی سورت ہے، وہ شارٹ جو اس کی مدنی آیات ہیں وہ صرف 3 ہیں. اس کا جو نازل ہونے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ سورۃ العنکبوت کے ساتھ ہے. سورۃ العنکبوت بھی مکی سورت ہے. یہ دونوں صورتیں اس ٹائم پیریڈ میں نازل ہوئی ہیں، سورۃ لقمان بھی اور سورۃ العنکبوت بھی آگے پیچھے، جو مکہ میں مسلمانوں کی فزیکل پرسیکیوشن کا بہت سخت وقت تھا. یعنی مسلمان اس وقت شدید جسمانی تکالیف اٹھا رہے تھے، خاص طور پر وہ مسلمان جو کہ ایک پسے ہوئے طبقے سے تھے، یا آپ جس کو کہہ سکتی ہیں غلام طبقے سے جن کا تعلق تھا. وہ مسلمان، وہ صحابہ جو کسی نہ کسی قریش کے سردار کے پاس یا کسی نہ کسی گھرانے میں اس کیپیسٹی میں موجود تھے کہ سردار کافر اور وہ مسلمان، یا گھرانہ کافر یا مشرک اور وہ مسلمان. اس ٹائم پیریڈ میں مسلمانوں نے، صحابہ نے سخت فزیکل پرسیکیوشن اٹھائی ہے. آپ کے سامنے نام آتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال سخت تکلیف میں تھے. سورۃ العنکبوت میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو مصعب بن عمیر کا واقعہ آپ کو ملتا ہے. سورۃ لقمان کے حوالے سے مصعب بن عمیر کا واقعہ بتایا جاتا ہے. یہ وہ ینگ صحابی، 17-18 سال کا نوجوان صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور ایمان لے آتا ہے. باقی پورا گھرانہ مشرک ہوتا ہے. والد ہوتے نہیں ہیں، گارجین شپ چاچا کی ہوتی ہے، دولت ساری باپ کی ہوتی ہے، لیکن ساری گارجین شپ کیونکہ چاچا کی ہوتی ہے تو ماں اور چاچا مل کر ہی ان کے گارجین ہوتے ہیں. جب یہ ایمان لے کر آتے ہیں، ان کے لیے آتا ہے کہ یہ اپنے گھر کے بہت لاڈلے تھے. اتنے لاڈلے تھے کہ ان کے کپڑے شام سے، سیریا سے آیا کرتے تھے، ان کی خوشبو سیریا سے آیا کرتی تھی. اس طرح سے اتنی اچھی کیپیسٹی میں یہ مکہ میں رہا کرتے تھے. ڈاؤن ٹروڈن اسٹریٹا سے ان کا تعلق نہیں تھا، لوور اسٹریٹا سے ان کا تعلق نہیں تھا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ پرسیکیوشن کا ٹائم تھا. جو ایمان لاتا تھا اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اس کا کریکٹر اسیسینیشن کیا جاتا تھا، اس کو بری طرح سے ووکلی، زبان سے یا جسمانی طور پر یا ایموشنلی ٹارچر کیا جاتا تھا. مصعب بن عمیر جب ایمان لے کر آتے ہیں تو یہ وہی ہیں کہ جن کی والدہ کہتی ہیں کہ اگر تم نے محمد کا دین نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھوکی رہوں گی اور جب تک کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تم محمد کا دین نہیں چھوڑ دیتے. یہ وہ وقت ان کے اوپر وقت آیا کہ جس میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، گھر چھوڑنے کو تیار ہو گئے اور نافرمانی کرنے کو منع کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی. تو ماں نے کہا کہ تمہارے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ تمہارے باپ کی کمائی کے ہوں، تمہارا باپ اکارڈنگ ٹو یو مشرک ہے اور تمہارے چاچا اور تمہاری ماں بھی مشرک ہے، تو اس کپڑوں کو بھی اتار کر جاؤ. گھر سے برہنہ نہ نکلیں. ان کے جسم سے جو کپڑے تھے وہ اتار لیے گئے تھے. شدید پرسیکیوشن کا ٹائم تھا. یہ وقت تھا جب سورۃ العنکبوت اور سورۃ لقمان نازل ہوئی ہے. بظاہر ماں کی نافرمانی کر رہے تھے. سورۃ لقمان میں آپ جانتے ہیں اور سورۃ عنکبوت میں بھی دونوں میں آیات آتی ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے
کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نبھاؤ، حسن سلوک کا معاملہ کرو. ڈو وٹ ایور از بیسٹ ود دیم. یہ نصیحت آتی ہے. حالانکہ اگر آپ کسی بھی صحابی کو دیکھیں جنہوں نے اپنی والدہ کی بات نہیں مانی، اگینسٹ کس کے نہیں مانی؟ وہ مشرک نہیں بننا چاہ رہے تھے، وہ محمد کا دین نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسلام کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. آیات نازل کیا ہوتی ہیں؟ شرک نہیں کرو گے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسے نہیں کرو گے کہ تم ان کو ہرٹ کرو. یعنی اطاعت اللہ کی ہوگی، لیکن آپ ماں باپ کے ساتھ جو بھی کریں گے بیسٹ کریں گے. جب معاملہ یہاں آ کے اٹک جائے کہ ایک طرف اللہ کی بات ہے اور ایک طرف ماں باپ کی بات ہے، مانتے کس کی ہیں؟ نو ڈاؤٹ مانتے اللہ کی ہیں. نو ڈاؤٹ اگر کلیئر کٹ بات ہے، گنجائش نہیں ہے اس بات کے اندر، کیونکہ یہاں شرک معاملہ تھا نا، دین چھوڑنے کی بات تھی، اپوسٹیٹ ہو جانے کی بات تھی، مرتد ہو جانے کی بات تھی. چھوڑو دین. کہیں گنجائش ہو تو وہ گنجائش والے معاملات بھی کہیں آ سکتے ہیں، لیکن جہاں پر معاملہ یہ ہو کہ اگر میں نے ماں باپ کی بات مان لی تو میں بلیٹنٹ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں گی، اس سچویشن میں بات کر رہی ہوں. مثال کے طور پر آپ کا شوہر ہی آپ کو کہہ دے کہ تم سجدہ مجھے کرو گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا مخلوق میں سے تو میں شوہر کو دیتا. اگر وہ کہتا ہے، یا شوہر کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی، یا ماں کہتی ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی، یا باپ کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں اٹھنا یا نہیں پڑھنی، اب ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف ماں باپ ہے، کس کی بات مانیں گے؟ مانی جائے گی اللہ کی، بٹ یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا آرڈنری پولائٹ اینڈ سافٹ اینڈ کائنڈ ود یور پیرنٹس. نہیں اماں سوری، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی. آپ کو یہاں پر اونچا بولنا، چیخنا، چنگھاڑنا، ماں کے اوپر شاؤٹ کرنا، باپ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ڈیگریڈ کر دینا، کیوں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کی کیا ویلیوز ہیں، اس کی گنجائش تو اسلام کبھی بھی نہیں دیتا. اگر ماں باپ کہہ دیں نماز نہیں پڑھنی، فرض عبادت ہے، مانیں گے اللہ کی، لیکن ماں باپ کے ساتھ یو ہیو ٹو بی ود احسان، ایکسٹرا آرڈنری پولائٹ، ایکسٹرا آرڈنری پولائٹ. بعض اوقات اولاد دین پڑھنا شروع کر دیتی ہے، ماں باپ کو بدعات میں دیکھتی ہے، اور اس کے بعد شاید ایک بدعت چھوڑتی ہے اللہ کے دین کا علم آنے کے بعد، لیکن بڑی سنتوں کو اور قرآن کے احکامات کو ریجیکٹ کر دیتی ہے جب ماں باپ کے ساتھ انسلٹنگ انداز میں چیخو پکار کر کے بات کرتی ہے. آپ کو بدعت کا حصہ نہیں بننا، مت بنے، مگر انسلٹ کرنے کا رائٹ قرآن نے آپ کو نہیں دیا ماں باپ کی. تو یہ وہ وقت تھا سورۃ لقمان کے نازل ہونے کا جس وقت مسلمان ینگ صحابہ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں بہت شدید پرسیکویشن کا شکار تھے، اور قرآن نے بیلنسڈ حکم دے دیا. قرآن نے نہیں کہا گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤ، قرآن نے کہا بی دا بیسٹ ود دیم. ظاہر آپ بی دا بیسٹ ود دیم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ انہی کے درمیان میں رہیں گے، اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے رشتے توڑ لیں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں ہم دین پر عمل کریں گے اور ہم بہت سکون سے دین پر عمل کریں گے. دس از دی ایزیسٹ تھنگس، بٹ وی آر ناٹ لائک مونکس. ہم نے دین چھوڑ کر جنگلوں میں نہیں جانا ہے، ہمیں تو یہ کہا ہی نہیں گیا. ہمیں تو کہا ہے دنیا میں رہو، دنیا کے طلبگار نہ رہو، یہیں رہنا ہے، انہی گھروں میں رہنا ہے، انہی رشتوں میں رہنا ہے، مگر رب کی نافرمانی نہیں کرنی. جب رب کی نافرمانی نہیں کرنی تو خود کو کنٹرول کرنا کہ غصہ بھی نہ آئے. Is it easy? دی ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ آپ ایک طرف اللہ کی بات ماننا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے گھر والے آپ کو دوسری طرف گھسیٹ رہے ہیں، اور قرآن آپ کو کہہ رہا ہے مانو رب کی، بٹ بی پولائٹ ود دیم، بی ایٹ یور اسمائلنگ فیس. بدلنا نہیں اپنا چہرہ کہ ماتھے پہ 4 بل ہر وقت ڈلے ہوئے ہیں اور چڑچڑا چہرہ نظر آ رہا ہے. دس از جہاد. آپ نے اور میں نے تلواریں پکڑ کر جہاد نہیں کرنا. یہی ہے جہاد آپ کا اور میرا، جس کو یہاں بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرو. تو بیسیکلی یہ ایک طرح سے سورۃ لقمان کا سینٹرل پوائنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں ہے، اس شخص کو آنر کیا گیا ہے، اس کی صفت حکمت ہے، اور اس کی حکمت اس کی اولاد کی نصیحت میں نظر آتی ہے. اور یہ اس ٹائم پر سورت نازل ہوتی ہے جس وقت ٹف ٹائم تھا ینگ صحابہ کے لیے، جن کی پرسیکویشن ان کے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں ہو رہی تھی، اور ان کو حکمت اپنانے کا کہا گیا. حکمت اپنانے کے لیے آپ کو بڑھاپا نہیں چاہیے ہوتا.
انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے ایسپیکٹس میں سمجھ آئے گا کہ ہم میں سے ہر ایک انسان جو اس وقت اس بات کو سن رہا ہے اس میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنے اندر حکمت کو ڈیولپ کر سکے. جبھی یہ صورت اللہ تعالیٰ نے ایک اہم صورت کے طور پر قرآن کا حصہ بنائی ہے. اب اگلی ایکسپلینیشن ہماری ہے. صورت لقمان ٹوٹل اسکالرز نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کی ہے، یعنی اس کی 34 آیات کو انہوں نے 4 چنکس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو اس میں آپ کو پھر ایک طرح سے تھیم 1، تھیم 2، تھیم 3، تھیم 4 سمجھنے کا اور اس کو انفر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. جب آپ اس کا تھیمیٹک اس طرح سے ڈویژن دیکھتے ہیں تو جو پہلا اس کا حصہ آتا ہے سورت لقمان کے پہلے حصے میں قرآن کا معجزہ ہونا آپ کو دکھایا جائے گا، یعنی قرآن کی عظمت کا اظہار اس میں آپ کو ملے گا. جب بھی قرآن کا معجزہ ہونے والی آیات نازل ہوتی تھیں، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب بھی قرآن کی عظمت دکھاتی ہوئی آیات نازل ہوتی تھیں تو ہمیشہ سے قریش 2 حصوں میں بٹ جاتے تھے. ایک وہ جو پورے یقین کے ساتھ قرآن پر ایمان لاتے تھے، یعنی کہ مومنین، صحابہ کرام، مسلمان، اور ایک وہ کیٹیگری بن جاتی تھی جو ٹوٹل ڈیفائنس پر ہوتے تھے، جن کے اندر اس طرح کی آیات پڑھ کر مزید تکبر آ جایا کرتا تھا. کیا قریش کو وہ قریش بھی جن کے اندر تکبر آتا تھا قرآن کی عظمت کی آیات سن کر، کیا ان کو بھی قرآن کی آیات سمجھ آتی تھی؟ سمجھ ان کو آتی تھی. ہم سے زیادہ سمجھ آتی تھی، ہم سے زیادہ سمجھ آتی تھی، اس لیے کہ وہ عرب تھے اور ان کو عرب کا میٹافور، عرب کی سملیز، عرب کے پیرابلز، عرب کا ورڈ کنسٹرکشن، عرب کا سینٹینس کنسٹرکشن سب سمجھ آتا تھا. ان کو وہ ایموشنز سمجھ آتے تھے جو اس آیت میں امبیڈڈ ہوتے تھے. اس کے باوجود وہ متکبر ہو کر قرآن کی عظمت بتانے والی آیات سے منہ پھیر لیا کرتے تھے. اس میں سبق کیا ہے اسی پہلے حصے میں؟ کہ علم انسان کو نہیں بچاتا، علم کے بعد رویہ کیا اپنایا گیا وہ انسان کو بچاتا ہے. کتنی عاجزی آئی. جس درخت پر جتنے پھل ہوتے ہیں وہ درخت اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. جس مسلمان، جس مومن کی شخصیت میں جتنی نیکیاں ہوتی ہیں اس میں اکڑ نہیں ہوتی ہے، اکڑ کر نہیں چلتا، جھک کر چلتا ہے. اب ہم چلنے کی بات کا مطلب چلنا نہیں لیں، اٹس اے میٹافور. آپ کی زندگی میں جتنی آپ نیکیاں ایڈ کرتے جائیں گے یو ول بی مور ہمبل ان ڈیلنگ ود پیپل. آپ لوگوں کو معاف کرنے والی ہوں گی، آپ لوگوں کو درگزر کرنے والی ہوں گی، آپ لوگوں کی غلطیوں کو جہاں آپ کو لگے گا کہ اوور لک کر دینا چاہیے آپ اوور لک کر دیں گی. آپ کو جہاں لگے گا کہ لوگوں کو سپیس دے دینی چاہیے آپ سپیس دے دیں گے. تو یہ جو قرآن کی معجزے کی یا عظمت کی آیات ہوتی ہیں مومنین الگ طرح سے لیتے ہیں اور مشرکین الگ طرح سے لیتے ہیں. مومنین قرآن کا معجزہ سن کر گردن یا کمر میں سریا نہیں ڈال لیتے. مومنین قرآن کا معجزہ سن کر مزید اس کے علم سے عاجزی والے، ہمبل، کائنڈ، اخلاق رسول اپنانے والے ہو جاتے ہیں. دس از پہلا حصہ جو کہ آپ کو سورت لقمان کا ملتا ہے، قرآن کی اہمیت اجاگر کرتا ہوا. دوسرا حصہ توحید کی اہمیت اجاگر کرتا ہوا آپ کو اللہ کی ربوبیت اجاگر کرتا ہوا آپ کو ملتا ہے. یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ اگر آیات کا فلو دیکھیں تو اللہ کی وحدانیت کے 4 دلائل ملیں گے آپ کو اس کے اندر. اللہ کی وحدانیت مطلب توحید کے کانسیپٹ پر ہی آپ کو 4 دلائل اس دوسرے حصے میں ملیں گے. یہاں پر مخلوقات کا تذکرہ کر کے اللہ کی شان ربوبیت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. شان ربوبیت، ربوبیت کا لفظ رب سے ہے، ربوبیت یعنی کہ 4 دلائل میں سے پہلا آپ کو ملے گا آسمانوں کا تذکرہ، پھر آپ کو ملے گا زمین کا بہت ایک سوئفٹلی چلتا ہوا نظام، تیسرا انسانوں کے علاوہ کئی بلین ٹائپس آف مخلوقات. یہ سب اللہ کی ربوبیت کی علامات ہیں. آسمان، زمین، آسمان کا تذکرہ ملے گا، زمین کا نظام ملے گا، کئی ڈفرینٹ انواع کی مخلوقات کا تذکرہ ملے گا، اور پھر بارش کا برسنا یعنی کہ انسان اور تمام مخلوقات کی سسٹیننس کے لیے آسمان سے بارش کا برسنا. یہ دوسرا حصہ شان ربوبیت واضح کرتا ہے اور یہ آپ کو توحید کے بھی بہت سے کانسیپٹ، تھیوریٹیکل کانسیپٹ سکھاتا ہے.
تیسرے حصے میں پھر ہم دیکھیں گے کہ حکیم لقمان کی حکمت بھری نصیحت آئے گی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. حکیم لقمان عرب کلچر کے اندر اینشینٹ فلاسفر سمجھے جاتے ہیں، اور وہی بات کہ آپ کو میں نے بتائی تھی، ان کی کوٹیشنز تھرو ورڈ آف ماؤتھ شعراء اور خطباء میں عام تھی. آپ یہاں پر حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں انشاءاللہ دیکھیں گی. بہت ہینڈفل نصیحتیں ہیں، نہ صرف ہمیں اس سے فائدہ ملے گا انشاءاللہ، بلکہ ماں ہونے کی کیپیسٹی میں آپ کو اپنی اولاد کو کس طرح سے اسلام کے قریب لے کر آنا ہے، کیسے ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنا ہے. آپ کو انشاءاللہ اس حصے میں یہ بھی جاننے کو ملے گا. چوتھا حصہ جو اس کا آتا ہے which is the ending part of the surah، اس میں 5 ایسی چیزوں کا ذکر آئے گا جو قدرت رب آپ کو دکھائیں گی. تو جیسے پہلا حصہ ہے قرآن کی اہمیت، دوسرا ہے توحید، تیسرا ہے لقمان کی نصیحت، اور چوتھا ہے رب کی قدرت. اس چوتھے اور آخری حصے میں آپ کو رب کی جو قدرت نظر آئے گی وہ ایسی چیزوں سے نظر آئے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وہ 5 چیزیں سورۃ لقمان کے اختتام پر آئیں گی انشاءاللہ. اس کو بھی پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ 5 چیزیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ان کو غیب کی کنجیاں کہا جاتا ہے، یعنی دیز آر کیز آف دا ان سین. اس کو بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے اسٹڈی کریں گے. تو یہ 4 اینگلز ہیں. ان چاروں اینگلز میں آپ دیکھیں گی کہ آپ کو بہترین طریقے سے یہاں پر تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل ایسپیکٹس دونوں بہت اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عمل کے لیے موٹیویشن تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن کسی بھی ایک صورت کو پڑھ کے آپ کو اسلام کا، شریعت کا مزاج سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دس از دی بیسٹ طریقہ قرآن کا یا شریعت کا مزاج سمجھنے کا، بیکاز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بیس لائن بنا ہوا ہوتا ہے، آپ کو بیسک معلومات ہوتی ہیں، صرف آپ کو ایک پش چاہیے ہوتا ہے. ویسے بھی ہم میں سے بہت سے لوگ دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں نا، ہمیں دھکا چاہیے ہوتا ہے. ایک دھکا پڑے تو ہم پھر کچھ نہ کچھ کرنا شروع ہی کر دیتے ہیں. رمضان کا دھکا پڑتا ہے تو فرائض پڑھنے والے پھر سنتیں پڑھنے ہی لگ جاتے ہیں. رمضان آتا ہے تو وہ جو 11 مہینے قرآن نہیں کھولتے تلاوت کے لیے، دھکا پڑتا ہے تو قرآن کھول ہی جاتا ہے، وہ سب کھول کر تلاوت کرنے بیٹھ ہی جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز بھی کام کرتے ہیں کہ جب آپ ایک ہی آیت پر وقت لگا کر گہرائی سے سمجھتے ہیں تو صرف اور صرف عمل کے لیے جذبہ نہیں آتا، آپ کو سائملٹینیسلی موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ اچھا باقی شریعت میں بھی یہ چیز ایسے اپلائی ہو سکتی ہے. جیسے آپ رولز سیکھ لیتے ہیں، فارمولا سیکھ لیتے ہیں، اس فارمولا کو آپ پھر کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یہی کام فارمولا لرننگ والا یہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرتے ہیں کہ آپ کو ایک صورت پڑھی، سمجھ کے پڑھی، کانسیپٹ آ گیا، اس کے بعد آپ الحمدللہ اس کو شریعت میں کہیں بھی اپلائی کرتے ہیں، آپ کو اپنے رب پر یقین اور رب کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ایک اور اس کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ میں سورت کی اہمیت اور فضیلت پر جاؤں، ایک اور اینگل اس حوالے سے سمجھ لیں کہ سورت لقمان میں یہ جو ہم نے دوسرا حصہ مینشن کیا ہے توحید والا، توحید کی تعلیم قرآن میں جگہ جگہ پر آئی ہے. بٹ کیا آپ کو قرآن میں توحید کا لفظ ملتا ہے؟ توحید کا لفظ نہیں، قرآن میں توحید کا لفظ نہیں آتا ہے. قرآن میں جہاں جہاں ایمان کی بات آئی ہے، ایمان آیا ہے، آمنا، آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یہ جتنا بھی قرآن میں ایمان کا تذکرہ آیا ہے اٹس سینونیمس ٹو توحید. دیکھیں، ایک ہے آپ نے اکثر پڑھا ہوگا عقیدہ توحید، ایک سبجیکٹ ہے پورا علوم القرآن کا. علوم القرآن میں آپ کئی سبجیکٹس پڑھتے ہیں. علوم القرآن کا ایک سبجیکٹ ہے عقیدہ توحید. نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عقیدہ توحید کی ٹرم استعمال ہوئی، نہ صحابہ نے عقیدہ توحید کتابی شکل میں لکھا ہے. یہ بعد کے اسکالرز کی محنت ہے. بعد کے اسکالرز نے ایمان کو برانچ آؤٹ کیا، ایمان کی ضد کو سمجھایا اور اس ضد کو فردر برانچ آؤٹ کیا. تو یہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ عقیدہ توحید کی کلاس لینے جا رہے ہیں یا ہم عقیدہ توحید پر کورس کرا دیں، میں نے شاید کبھی بھی عقیدہ توحید نہیں کرایا، شاید نہیں، میں نے کرایا نہیں عقیدہ توحید کبھی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بلیف بہت اسٹرانگ ہے اس چیز کے اوپر کہ قرآن کی آیات کے تھرو آپ
بہت آسانی سے اپنا عقیدہ اور سب کا عقیدہ درست کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ کا دیا ہوا سلیبس ہے. میں صحابہ کے بعد کے اسکالرس کی محنت کو رد نہیں کر رہی، وہ اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس لیے کہ کسی کو اگر بیسک سمجھانا ہے، ظاہری بات ہے پھر آپ اسکالرس کے پاس جاتے ہیں، پھر آپ دائی کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، پریچرس کے پاس نہیں بیٹھتے. آپ کو علم کو بڑھانا ہوتا ہے تو آپ پھر اسکالرس کے پاس جاتے ہیں، مفتیان کے پاس جاتے ہیں، شیوخ کے پاس جاتے ہیں. پھر آپ وہاں پر اس کی برانچ کو سیکھتے ہیں، پھر آپ اس کی ڈیٹیل اور ڈیپتھس کو جانتے ہیں، تو وہ الگ فیکٹر ہوتا ہے. فار عوام بیسٹ طریقہ توحید درست کرنے کا قرآن کے ذریعے ہے، اور یہ اللہ کا دیا ہوا سلیبس ہے. جیسے اللہ قرآن کو واضح کرے گا، جیسے اللہ توحید کو واضح کرے گا، جیسے اللہ ایمان کیا ہے اصل میں اس کو واضح کرے گا، وہ کسی انسان کا جملہ اس کو آسانی سے واضح کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ میں سے کسی نے عقیدہ توحید کا کورس کیا ہے، اٹس وے ٹو کمپلیکیٹڈ. کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا ہے آپ نے؟ کیسے لگا مریم؟ اٹس وے ٹو کمپلیکیٹڈ. جیسے آپ بیسیکلی عقیدہ توحید کو 3 برانچز میں مینلی براڈلی ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں کہتے ہیں توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ اور توحید اسماء و صفات. دس از دا بیسک 3 امبریلاز. پھر اس کو فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں. قرآن کا سلیبس بہت آسان ہے اور وہ مجھے بہت اپروپریٹ لگتا ہے فار عوام. اگر ہم سب عوام میں آتے ہیں، اگر ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے، اگر ہمیں اپنا عقیدہ توحید درست کرنا ہے، اگر ہم نے اپنی عبادات کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، تو ایک طریقہ قرآن کا ہے. قرآن نے ایمان کی ضد سے ایمان کی اہمیت سمجھائی ہے، یعنی ایمان کے اینٹینم سے ایمان کو سمجھایا ہے. ایمان کا اینٹینم کیا ہوگا؟ ایمان کا الٹ شرک. شرک کو اتنا قرآن میں اور شرک کرنے والی قوموں کے اتنے مزاج اور ان کے انجام کو قرآن نے مینشن کر دیا ہے کہ آپ کے سامنے ایمان کی طاقت، ایمان کی اہمیت، ایمان کی فضیلت خود ہی اہم ہو جاتی. اور اٹس اے کمپلیٹ سائنس، جس کو وہ کہتے ہیں نا سائنس آف نوئنگ تھنگس تھرو دیئر اپوزٹ. چیزوں کو ان کی ضد سے سمجھنا، یہ تو بہت بہترین طریقہ ہوتا ہے. آپ بچے سے کیا کہتی ہیں؟ اگر اندھیرے میں گئے نا تو بھاؤ آ جائے گا. وہ بھاؤ جو کبھی بھی نہیں آتا، بٹ ابھی بچہ اندھیرے میں گیا نہیں ہوتا ہے، بٹ آپ اس کو بچپن سے یہی سکھاتی ہیں نا، اگر اندھیرے میں گئے بیٹا تو بھاؤ آ جائے گا. تو آپ اس کو اہمیت سکھا رہی ہیں روشنی میں رہنے کی، بٹ تھرو دا اپوزٹ. آپ اس کو اپوزٹ بتا کر اس کو بیسیکلی روشنی میں رہنے کے لیے تلقین کر رہے ہیں. یہ قرآن کا مزاج ہے. ایمان سٹیبل رکھنا ہے، وحدانیت سلامت رکھنی ہے، توحید پیور رکھنی ہے. تو آسان سا طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین طریقے سے قرآن میں مینشن کیا ہے کہ اپنا ڈائریکٹ 101 تعلق جب آپ اللہ سے بنا لیتے ہیں، ہر طرح سے مانگنے میں، توکل میں، سہارا ڈھونڈنے میں، تکیہ لگانے پر، مانگنے کے انداز میں سوال کرنے میں، تو آپ شرک سے بچ جاتے ہیں. The more you will away from shirk, the more you will closer to توحید. یہ قرآن کا مزاج ہے، یہ قرآن کا پڑھانے کا طریقہ ہے، اور دس از دا بیسٹ طریقہ جس کو سمجھایا جاتا ہے. ہیرے کی پہچان کس کو ہوتی ہے؟ جو ہیرا استعمال کرتا ہے. اگر آپ کے ہیرا استعمال میں ہے تو آپ کو کانچ کی ویلیو پتہ چل جائے گی. اگر آپ کے پاس محبت کا خلوص ناپنے والے یا محبت کا خلوص رکھنے والے لوگ ہوں گے، آپ فوراً 2 چہرے رکھنے والے لوگوں کو پہچان جائیں گے. آپ کے آس پاس لوگ ہیں جو خلوص سے آپ سے محبت کرتے ہیں، اینڈ یو نو واٹ از دیئر انکنڈیشنل لو. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا انسان آئے گا جو آپ کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ ہوتا ہے، آپ ریکگنائز کر لیتی ہیں. موسٹ آف دا ٹائم آپ ریکگنائز کر لیتے ہیں. آخرت کی ویلیو کس کو سمجھ آئے گی؟ جو واقعتاً اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائے گا. اور وائس ورسا، جس کو آخرت کی ویلیو سمجھ آ جاتی ہے، وہ دنیا کے ڈیزل کے اندر اپنے آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیتا ہے. تو قرآن نے جو توحید یہاں بھی سکھائی ہے، آپ انشاءاللہ اس سورت سے بھی یہ پیٹرن بہت پرومیننٹلی دیکھیں گی. شکر اور توحید آپ کو سائملٹینیسلی اس صورت کے اندر آگے پیچھے فوراً نظر آئیں گے. تو یہ ایک اینگل تھا جو مجھے لگا کہ عقیدہ توحید اور ایمان کو سنونیمس کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں، تاکہ جب ہم آئندہ ایمان پر بات کریں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اگلا ایکسپلینیشن ہمارا جو ہے وہ اس صورت کی فضیلت پر ہے. اکثر و بیشتر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم جو صورت پڑھ رہے ہوں ہمیں اس کی فضیلت بتا دی جائے، ہمیں اس کی اہمیت بتا دی جائے. دیکھیں، یاد رکھیں،
کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ورچوز بیان کیے ہیں. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے اپنی زندگی میں، جیسے کہ کچھ صورتوں کو آپ کا کانسٹنٹلی تلاوت میں شامل رکھنا قیام کی صورتوں میں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے نام لے کر مینشن نہیں کیا، جن کے ورچوز نہیں بتائے، جن کو ریگولرلی قیام میں استعمال نہیں کیا، تو کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ قرآن تو پورے کا پورا ورچوس ہے، قرآن تو پورے کا پورا فضیلت رکھنے والا ہے. قرآن کی ہر صورت میں میرے لیے سبق ہے، قرآن کی ہر آیت میں میرے لیے سبق ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ملتی جو اس کی فضیلت بیان کرتی ہوئے ملے، لیکن آپ کو سنت ضرور مل جاتی ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین حدیث اینڈ سنت. آپ کی وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کرتے تھے وہ سنت کہلاتے ہیں، اور آپ کے وہ اقوال جو آپ نے کہے وہ حدیث کہلاتے ہیں. دیٹس اے بیسک ڈفرنس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایکسکلوسیو آپ کو اسپیسیفک ورچو بتاتی ہوئی حدیث تو نہیں ملے گی، لیکن ایک حدیث آپ کو ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول کی سنت یعنی کہ عمل سامنے آتا ہے. برا بن عازب سے یہ حدیث ملتی ہے. شیخ البانی کو جو آپ لوگ جانتے ہیں انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. صورتوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ضعیف احادیث بیان کی جا سکتی ہیں. شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، باقی اسکالرز نے اس کو حسن کی کیٹیگری میں رکھا ہے. تو فضیلت بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو لیا جا سکتا ہے. برا بن عازب کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت میں ادا کی، and he was very close to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الظہر میں ایک رکعت میں سورۃ لقمان اور دوسری رکعت میں سورۃ الذاریات کی آیات پڑھی. ظاہر صحابہ کو تو حفظ تھا، تو جب وہ آیات کو کہیں سے بھی سنتے تھے تو ان کو اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ یہ کس سورت کی آیات ہیں. اب یہاں سوال اٹھتا ہے ایک، ابھی یہ تو سنت رسول سامنے آ گئی کہ یہ ورچو کے اندر کلاسیکل اسکالرز مینشن کرتے ہیں سورت لقمان کی کہ آپ نے ظہر کی نماز میں ان صحابی کے تھرو نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رکعت میں سورت لقمان کی آیات تلاوت کی. اب اگر آپ میں سے بھی کوئی سورت لقمان کی چند آیتیں یا لیٹ سے وہی 5 نصیحتیں جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں وہ آپ یاد کر لیتے ہیں اور ظہر کی نماز میں پڑھتی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے سنت رسول کی پیروی کا انعام اور اجر عطا فرمائے، الحمدللہ آپ نے اللہ کے رسول کو فالو کر لیا، بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال اٹھے کہ صلاۃ الظہر تو سری نماز ہوتی ہے، سری اور جہری نماز کا فرق جانتے ہیں؟ جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو فجر، مغرب اور عشاء یہ تینوں نمازیں باجماعت جب امام صاحب پڑھاتے ہیں تو وہ بلند آواز میں قرات کرتے ہیں. سورہ فاتحہ اور جو بھی نماز میں قرآن کا حصہ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کیا جاتا ہے وہ بلند آواز میں پڑھتے ہیں. ان کو جہری نماز کہا جاتا ہے، یعنی فجر، مغرب اور عشاء. ظہر اور عصر کی سری سین سے سری صلاۃ کہلاتی ہے، یعنی کہ اس میں امام صاحب خاموشی سے اپنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پھر نماز میں قرآن کا پورشن تلاوت کرتے ہیں. سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ برا بن عازب کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول پہلی رکعت میں ظہر کی سورۃ ذاریات کی آیات اور دوسری رکعت میں سورۃ لقمان کی آیات پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آنا چاہیے. آ رہا ہے تو صحیح آ رہا ہے، بالکل صحیح آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر سری ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن جتنی سری نمازوں میں آپ کا پیٹرن تھا اور بعض آپ کی اپنی سنتوں میں بھی آپ کا پیٹرن یہی تھا کہ آپ جب تلاوت کیا کرتے تھے چاہے سورہ فاتحہ ہو یا قرآن کی آیات ہوں جو سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کی جاتی ہیں، آپ ایک آیت کے بعد کوئی ایک آیت کے 2-4 الفاظ ذرا اونچی آواز میں بول دیا کرتے تھے. اس لائک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ آواز. اب کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا اور اس کو قرآن آتا ہے اور وہ خاموشی سے سن رہا ہے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی سورت کی کون سی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں.
یہ معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ صحابہ کو سکھانا بھی مقصود تھا. آپ تو استاد تھے نا، آپ تو رسول تھے اللہ کے، اور آپ کا کام یہی تھا کہ آپ امت کو بہترین طریقے سے سکھا کر جائیں. تو یہی وجہ ہے کچھ فقہا کے نزدیک اگر آپ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں جیسے آپ اپنی نماز بھی پڑھیں، ہم تو جماعت سے نہیں پڑھتے، ایون مسجد میں امام صاحب ظہر اور عصر میں ایسے پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک آواز ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے، یہ اس کی اجازت ہے. بعض فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں. جب صلاۃ الجنازہ پڑھی جاتی ہے تو صلاۃ الجنازہ سب اسکولس کے اندر بلند آواز میں نہیں پڑھی جاتی، خاموشی سے پڑھی جاتی ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صلاۃ الجنازہ مکمل اونچی جہری آواز میں پڑھائی. تو بعض صحابہ نے جو تابعین تھے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے صلاۃ الجنازہ مکمل جہری نماز کی طرح کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے ریفرنس دیا کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاۃ الجنازہ پڑھی تھی اور آپ نے بلند آواز میں جہری انداز میں صلاۃ الجنازہ پڑھی تھی، اس لیے کہ اس وقت نئے مسلمان تھے اور مسلمانوں کو سکھانا مقصود تھا کہ جو پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے کا انداز بھی اور کیا پڑھا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے رسول اس صلاۃ الجنازہ کے تھرو امت کو سکھا دیں. یہ وہ دین کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ اختلاف کے باوجود اس دین کی وسعت کے طور پر لے سکتے ہیں اور آپ کو لینا چاہیے. یہ وہ فقہ کی خوبصورت باریکیاں ہیں جو اگر مسلمانوں کو آج سمجھ آ جائیں تو اس امت کے یوتھ میں یہ پوٹینشیل موجود ہے. ہم بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم نا امید بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی اپنی ینگ لاٹ سے. ہمیں لگتا ہے کہ ان میں خیر باقی نہیں رہا، ان کو دین کی طلب نہیں ہے، ان میں دین اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے اور یہ دین سے دور ہو رہے ہیں. دیکھیں دین سے دور ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو وہ خوبصورتی دین کی دکھا دی جو بڑی ڈویبل ہے، جہاں پر وسعتیں موجود ہیں، جہاں یہ دین کے اندر آ کر بھی اپنی جائز خواہشات کو سرٹن کرائیٹیریا کے باوجود پورا کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کی اولاد دین میں آتی ہوئی اور دین تھامتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے کہ یہ میں بتا دوں ماں باپ کے مقابلے میں اولادوں میں ٹالرنس کسی حد تک کافی ہے. جو ہوم پالیٹکس ہوتی ہے، آپ مائیں سب یہیں بیٹھی ہیں، جتنی بھی آپ مائیں بیٹھی ہیں، آپ کسی کے گھر سے آتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ شروع ہو جاتی ہوں. صوفے دیکھے تھے میچ نہیں کر رہے تھے کرٹنس کے ساتھ، کھانا دیکھا تھا کوئی ذائقہ ہی نہیں تھا. آپ کا بچہ آپ کو ٹوک جائے کیا ہو گیا اماں، اتنی اچھی طرح تو آنٹی آپ سے مل رہی تھی، اتنا مسکرا کے تو آپ سے بات کر رہی تھی. وائی یو آر جسٹ فوکسنگ آن دا پیٹی تھنگس. یہ آپ کے بچے کی خوبی ہے. ابھی ہم یہی سیکھ رہے ہیں. قرآن نے حکیم لقمان کی ایک صفت کو مینشن کیا اور اس انسان کی ایک صفت جس کو اس نے اپنے اوپر صحیح یوٹیلائز کیا وہ اس کی شخصیت کو مشہور، کامیاب، شہرت یافتہ، یاد رکھے جانے والی شخصیت بتانے کے لیے کافی ہو گئی. آپ کی اولاد میں بھی بعض اوقات کوئی ایک خوبی ہوتی ہے. ولی اللہ مت تلاش کریں اپنی اولاد میں. ہم سب ولی اللہ ہیں یہاں پہ. آپ کہیں ہاں میٹافوریکلی دیکھیں تو ہم سب ولی اللہ ہیں، روزہ بھی تو رکھتے ہیں. اس وقت بھی دیکھیں قرآن کی محفل میں بیٹھے الحمدللہ، باہر کسی سینما ہال میں تو نہیں ہے. ہاں ایک کیپیسٹی میں ولی اللہ ہیں لیکن اگر ولی اللہ کی ڈیفینیشن ہم پر اپلائی کی جائے تو ہمیں خود شرم آئے. نہ ہماری زبانیں ہمارے کنٹرول میں، نہ ہمارے مزاج ہمارے کنٹرول میں. تو اپنی اپنی اولاد کی ایک ایک کوالٹی جو آپ کو ان میں نظر آتی ہے اور آپ کو ان کی نافرمانیوں کے باوجود وہ کوالٹی ان میں نظر آئے گی، اس کو ٹیپ کرنا شروع کریں. آپ کے 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، سب کی الگ الگ ایک کوالٹی ہوگی. وہ فیکٹری میں سے را مٹیریل کی طرح نہیں نکل رہے. ہاں آئے آپ کے ووم سے ہی ہیں الحمدللہ، بٹ ان کی اپنی شخصیت ہے، ان کی اپنی آئیڈینٹی ہے. یہ صورت آپ کو ایک سبق دے رہی ہے. اپنی اولاد کی ایک پرومیننٹ خوبی کو پکڑ کے ٹیپ کریں اور اس خوبی کے ساتھ اس کی شخصیت کو اسی دائرے کے اندر مولڈ کرنا شروع کریں. اگر آپ کے بچے میں ٹالرنس ہے، سکھائیں اس کو دین. وہ دین کے لیے بہترین ایمبیسڈر ہو سکتا ہے. آج اس امت کو بہت ٹالرنٹ مسلمانوں کی ضرورت ہے، ٹھنڈے مزاجوں والے مسلمانوں کی ضرورت ہے، میٹھی زبان والے مسلمانوں کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جن کے پاس جتنا علم آتا ہے ان کے مزاج اتنے تیز اور زبان اتنی تلخ ہوتی جاتی ہے. اینڈ ود دس کمبینیشن یو کین ناٹ برنگ مور پیپل انٹو اسلام.
آپ تو اپنی اولاد کو نہیں لا سکیں گے، باہر والوں کو دین کی خوبصورتی دکھانا تو بھول ہی جائیں۔ تو بہرحال یہ اس صورت کی فضیلت میں جو سنت رسول ملتی ہے وہ سمپل اتنی سی ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول نے ایک سٹنگ کے اندر ایک مرتبہ صلاۃ الظہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کو اسٹڈی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس رمضان میں بس اپنی بات 2 منٹ میں نادیہ کمپلیٹ کروں گی۔ اس رمضان میں اس آخری بات کے حوالے سے، ٹالرنس کے حوالے سے ہی بات کو میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں، اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ایک پہچان کا سٹیکر لگا لیں، اور وہ ہے مسلم۔ مسلم ان یور کانورسیشن، مسلم ان یور لائف اسٹائل، مسلم ان یور اٹھنا بیٹھنا، مسلم ان یور تھنکنگ، مسلم ان یور ٹالرنس لیول، مسلم ان یور حال حلیہ۔ اور ہر کوئی اپنے آپ سے اپنا مقابلہ کرے، کوئی کسی اور کو جو دوڑ رہا ہے آگے اس کو مت دیکھے۔ بعض اوقات جو دین میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم جب بہت پیچھے ہوتے ہیں تو ہم دوڑنے والوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں، او آئی کانٹ ڈو دس بیکاز میرے سرکمسٹانسز مجھے یہ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ مت دیکھیں ایسے میں ان لوگوں کو جو بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ آپ اپنا مقابلہ اپنے سے کریں، اپنا کمپٹیشن اپنے سے کریں۔ اس رمضان میں ایک قدم اللہ کی محبت کی طرف عملی طور پر اٹھانے کی کوشش کریں، ایک نیکی اڈاپٹ کریں، ایک گناہ چھوڑ دیں۔ اپنی شخصیت کی جو آپ کی ایک سافٹ سکل ہے، جو اللہ کی طرف سے ایز اے سکل سیٹ آپ کو دی گئی ہے، اس کو کہیں ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یور سراؤنڈنگ کین ہیلپ یو، یور فرینڈس کین ہیلپ یو، یور فیملی کین ہیلپ یو۔ اگر واقعی آپ نے ان کے ساتھ اچھے نوٹس کے اوپر زندگی گزارنے کا پیٹرن اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے حوالے سے جہاں اس کا معجزہ ہونا، جہاں اس کا علم حاصل کرنا اہمیت والا بنا کر دکھا رہا ہے، وہاں اللہ ہمارے لیے اس کتاب پر عمل کرنا بھی آسان بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہاں کا آنا اور پڑھنا پڑھانا قبولیت کے ساتھ ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم انا نسألک یسرا لیس بعدہ عسر، وغنی لیس بعدہ فقر، وامنا لیس بعدہ خوف، وسعادتا لیس بعدہ شقاء۔ اللہ ہم آپ سے ایسی آسانی مانگتے ہیں جس کے بعد کوئی تنگی نہ آئے، ہم آپ سے ایسا امن مانگتے ہیں جس کے بعد کوئی خوف نہ آئے، ہم آپ سے ایسی خوشیاں مانگتے ہیں جس کے بعد کوئی مشقت نہ آئے۔ اللہ ہم سے ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، ہمارا محنت کرنا، ہمارا بندگی کا ہر لیول قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ تمام مسلمان امت کو بخش دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو فتنوں سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ اس ملک پر، مسلمان امت پر اپنا رحم نازل فرما۔ اللہ جو مسلمان جس پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اللہ تمام لڑکے لڑکیوں، بیٹے بیٹیوں کو بہترین سپاؤس عطا فرمائیے، بہترین گھرانے عطا فرمائیے۔ اللہ تمام اولادوں کو اپنا فرما بردار، والدین کا فرما بردار بنائیے۔ اللہ تمام سپاؤسز کو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اڈاپٹ کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں موت نہ دے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننا آسان بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔